اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ ہارون رشید حج کو جا رہے تھے. راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا. قیام یعنی ٹھہرے، وہاں رکے. جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری سیر کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے. بہلول مجنون بھی پہنچ گئے، اور راستے میں مجنون یعنی دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نہیں پاگل ہو گئے اس کو بولتے مجنون. اور راستے میں ایک کوڑے پر بیٹھ گئے. بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، ڈھیلے مارتے، مذاق کرتے. وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے. جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے. انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، یعنی مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر. ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، یعنی بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا. امیر المومنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے. یعنی تواضع یعنی عاجزی سے چلنا تکبر سے، جو گھمنڈ سے چلتے نا، اس سے تو بہتر ہی ہے. ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے. پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، واللہ تعالی شانہ تم پر رحم کرے. بہلول نے یہ سن کر دو اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ مطیع یعنی تمہارے ماتحت ہو گئے، تمہارے نیچے آ گئے، تم ان کے بادشاہ بن گئے. کل تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے. ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا اور ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا. اس پر ہارون رشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو. بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالی شانہ مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے. ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ انعام ملنا چاہیے. بہلول نے کہا کہ انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے کر رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں. ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں. بہلول نے کہا، امیر المومنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا. یعنی روپیہ جو تیرے پاس ہے وہ یہ خود دوسرے کا حق ہے جو تیرے ذمے ان کا قرض ہے. حق والوں کا حق واپس کر، پہلے اپنا قرض ادا کر، پھر دوسروں کے قرض کو پوچھنا. ہارون رشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دے جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے. بہلول نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالی شانہ کے بندے ہیں. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو. یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے. بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے. ہارون رشید کی یہ مشہور بات ہے کہ نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون اور راستے میں سامنے آ گئے اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟
دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو، جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے اور اتنے طویل وقت تک بے ہوش رہے، یعنی اتنے لمبے وقت تک بے ہوش رہے کہ 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔